بھارتی عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش ناکام، مودی حکومت کا جھوٹا بیانیہ دنیا کے سامنے بے نقاب۔ پاک بھارت فضائی تصادم میں رافیل سمیت 5 انڈین طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ حالات انتہائی کشیدہ ہو رہے تھے، دونوں ممالک میں ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ میں نے امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا اور جنگ رکوائی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا دفاعی موقف سچ ثابت، عسکری صلاحیت، پیشہ ورانہ مہارت اور امن کی خواہش کی عالمی سطح پر تعریف۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہونے کا امکان۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور سمیت بیشتر اضلاع میں بارشوں، آندھی اور سیلابی صورتحال کی پیش گوئی۔ دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے خدشات۔ چشمے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ رواں سیزن میں 123 اموات، 462 زخمی اور 150 عمارتیں متاثر۔ حکومت پنجاب کا متاثرہ شہریوں اور کسانوں کے نقصانات کے ازالے کا اعلان۔ سندھ میں مانسون کے تیسرے اسپیل کی انٹری۔ کراچی میں آج بادل برسیں گے، ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع ابر آلود اور موسم مرطوب رہے گا۔ لاہور میں گزشتہ کئی روز بارش برسنے کے بعد ایک بار پھر سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ ثانیہ سوات کے انکوائری رپورٹ منظر عام پر محکمہ سیاحت کی سنگین غفلت، ہوٹلز کی غیر رجسٹریشن، بغیر نگرانی کام کرنے والے ٹریول ایجنٹس، حفاظتی اقدامات کا فقدان اور ریاستی اداروں کی مجرمانہ خاموشی بے نقاب۔ رپورٹ میں صوبے بھر میں لائسنس سسٹم کے فوری نفاذ، ٹورزم پولیس کی ہمہ وقت تعیناتی، غیر قانونی ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ حکومتی اصلاحات کے خلاف تاجر برادری سڑکوں پر، کراچی اور لاہور چیمبر کی کال پر آج مکمل ہڑتال اور احتجاج۔ کاروباری مراکز بند، زبانی یقین دہانی نہیں، تحریری ضمانت لازمی۔ تمام تاجروں اور ایسوسی ایشنز کا بھرپور مطالبہ۔ جاوید بلوانی کہتے مسئلہ حل نہ ہوا تو صنعت کاری ملک سے دبئی منتقل کر دی جائے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یا یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کشمیریوں کی قربانیوں سے روشن تاریخ کا دن، جب دلوں کے رشتوں نے وطن سے وفا کا عہد باندھا۔ بھارت کے ظلم و ستم کے سائے میں بھی آزادی کا چراغ بجھ نہ سکا۔ تیسری نسل بھی پاکستان کے ساتھ الحاق اور حق خود ارادیت کے وعدے پر قائم۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ٹیرف، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور کرپٹو میں سرمایہ کاری پر اہم پیشہ۔ وفاقی وزیر خزانہ کا امریکہ میں تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کا کامیاب دورہ۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئندہ دنوں میں قیادت کے بیانات میں محنت کی جھلک نظر آئے گی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ملکی معیشت میں نمایاں بہتری، مالی سال 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $2.1 ارب کے سرپلس پر پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ ذخائر $19 ارب سے تجاوز کر گئے۔ ملکی اقتصادی استحکام میں اضافہ، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی۔ بلند ترین سطح پر پہنچنے والا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا غیر معمولی اہم اجلاس آج مری میں طلب۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شرکت کے لیے مری پہنچ گئے۔ وزیراعظم و وفاقی حکومت کی کارکردگی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی اقدامات پر بریفنگ دے گی۔ عوامی ریلیف، معاشی صورتحال، حالیہ بارشوں کے اثرات، سول ملٹری تعلقات اور پارٹی کی تنظیم نو پر مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری، روبینہ ناز، اعظم سواتی اور مشال یوسفزئی کو امیدوار نامزد کیا۔ پارلیمانی کمیٹی نے پرانے چہروں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے منظوری دے دی۔
عظمہ بخاری کا ایک اور طوفانی بیان۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں خیبر پختونخوا کے سینٹ ٹکٹوں کے لیے بولی بازی اور ہارس ٹریڈنگ عروج پر پہنچ گئی۔ بانی بھی خرید و فروخت سے مکمل آگاہ ہے۔ نظریاتی کارکنوں کو نوٹوں اور اے ٹی ایمز کے سامنے پس پش ڈال دیا گیا۔ پارٹی ورکرز ہار گئے جبکہ موسمی پرندے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ K2 بیس کیمپ پر فانی تودہ گرنے کے المناک واقعے میں مقامی کوہ پیما افتخار جام بحق 3 غیر ملکی کوہ پیما زخمی، فوری طبی امداد کے لیے بیس کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ جام بحق کوہ پیما کی لاش ہیلی کاپٹر کے ذریعے آبائی گاؤں پہنچانے کی تیاریاں، ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ اندرون سندھ سے پیراشوٹرز افسران کی کراچی میں انٹری، 1 سال سے قبل کسی تھانے دار کو نہ ہٹانے کی آئی جی کی پالیسی نظر انداز۔ گھوٹکی سے امپورٹ کیے گئے تھانے دار کو اسٹیل ٹاؤن تھانے میں تعینات کر دیا گیا۔ پرانے ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن سلیم اللہ قریشی کی معطلی پر کئی سوالات نے جنم لے لیا۔ وکلاء برادری میں تشویش کی لہر۔ پاکستان میں HIV سے اموات میں 400% تشویشناک اضافہ، نئے کیسز 2018 کے مقابلے میں 65% بڑھ گئے۔ متعدد بیماریوں میں 5 سالوں میں 64% اضافہ۔ وفاقی فنڈز کا محض 5% استعمال۔ گلوبل آڈٹ رپورٹ میں صحت کے شعبے کی مالیاتی بد انتظامی اور ناقص حکمرانی کا زبردست انکشاف۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے چودھری نصیر احمد عباس اور نون لیگ جاپان کے صدر ملک نور آوان کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل، سرمایہ کاری کے فروغ، پنجاب میں مثالی ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح و بہبود پر تفصیلی گفتگو۔ مریم نواز نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کے قابل فخر سرمایہ ہیں۔ مسائل کے حل اور سرمایہ کاری کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور شام کا جنگ بندی پر اتفاق۔ ترکی، اردن اور دیگر پڑوسی ممالک کا امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی سفارتکار ٹام براک نے کہا کہ تمام ترک ہتھیار ڈال کر پرامن اور متحد شام کی تعمیر نو کریں، تاہم دونوں فریقین کی جانب سے ابھی کوئی باضابطہ تصدیق موصول نہیں ہوئی۔ روس میں قومی سلامتی کے خطرات کے پیش نظر واٹس ایپ اور میٹا کی تمام ایپس پر پابندی کا فیصلہ۔ صدر پیوٹن کا سرکاری میسیجنگ ایپ متعارف کرانے کا حکم۔ حکومتی حکام کی جانب سے مقامی ایپ کی کامیابی کے لیے واٹس ایپ استعمال پر مکمل پابندی کو لازمی قرار۔ مقصد ملک میں ڈیجیٹل خود مختاری اور سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ مدرسے کے طالب علم سے یورپ کی یونیورسٹی تک، کوئٹہ کے محمد صادق کاکڑ نے تعلیمی جدوجہد، حوصلے اور ایمان کی طاقت سے قانون میں PhD مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ پہلے عالم دین جنہوں نے غیر ملکی ادارے سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان کا سنوکر پر شاندار راج، ایک ہی دن میں 2 عالمی چیمپئن۔ محمد آصف نے بھارت کو شکست دے کر ماسٹرز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نوجوان محمد حسنین نے ولز کے کھلاڑی کو زیر کر کے انڈر 17 ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی۔ قومی پرچم ایک بار پھر عالمی سٹیج پر سربلند۔